بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل غوث اعظم قرآن اکیڈمی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پچھلی کلاس میں ہم نے حروف نطقیہ کی ادائیگی کے بارے میں جانا تھا۔ مجھے امید ہے آپ نے اس کلاس کو شروع سے آخر تک دیکھا ہوگا اور اچھے سے سمجھا بھی ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا تو پہلے آپ اس کلاس کو شروع سے آخر تک دیکھ لیجئے تاکہ آپ حروف نطقیہ کی ادائیگی کو اچھے سے جان سکیں۔ لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ تو ناظرین، آج کی کلاس میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے حروف لسویہ کے بارے میں۔ آج کی کلاس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ حروف لسویہ کون کون سے ہیں اور انہیں ہم حروف لسویہ کیوں کہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دھیان سے دیکھنا ہے، توجہ سے سننا ہے تاکہ آپ اس کلاس کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ تو آئیے آج کا ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ حروف لسویہ کون کون سے ہیں۔ تو حروف لسویہ 3 حروف ہیں۔ آپ اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کر لیں کہ حروف لسویہ 3 حروف ہیں۔ کون سے؟ سا، ذال اور ظا۔ تو ان تینوں حروف کو حروف لسویہ کہا جاتا ہے۔ اب ان 3 حروف کو حروف لسویہ کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، لسویہ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے۔ اس کا معنی جو ہے وہ ہے مسوڑے، یعنی مسوڑوں کے پاس اندرونی کنارے جو ہوتے ہیں وہیں سے یہ تینوں حروف یعنی سا، ذال اور ظا ادا ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان تینوں حروف کو حروف لسویہ کہا جاتا ہے۔ اب ان تینوں حروف کی ادائیگی جو ہے یہ ایک ہی جگہ سے ہوتی ہے، لیکن ان تینوں حروف کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے تو آپ اس کو بھی اپنی کاپی پر نوٹ کر لیں کہ ان تینوں حروف کی ادائیگی کیسے کرتے ہیں کہ زبان کا سرہ جب ثنایا علیہ کے اندرونی کناروں سے لگ جاتا ہے تب جا کے جو ہے سا، ذال اور ظا ادا ہوتے ہیں۔ کیسے تینوں حروف حروف لسویہ ادا ہوتے ہیں کہ زبان کا سرہ جب ثنایا علیہ کے اندرونی کناروں سے لگ جاتا ہے تب جا کے جو ہے سا، ذال اور ظا ادا ہوتے ہیں۔ اب آپ ان تینوں حروف کی ادائیگی کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ زبان کا سرہ کون سا ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب آپ اپنی زبان کو باہر نکالتی ہیں نا تو سب سے آگے جو حصہ ہوتا ہے، جو آپ کو آگے والا حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں رأس لسان، یعنی زبان کی نوک، ٹپ آف دی ٹنگ، اسی کو کہا جاتا ہے زبان کا سرہ۔ تو جب یہ زبان کا سرہ کہاں لگے، اوپر کے جو 2 دانت ہیں جنہیں ثنایا علیہ کہا جاتا ہے ان کے کناروں سے لگے تو تب جا کے جو ہے یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں۔ کون سے 3 حروف؟ حروف لسویہ یعنی سا، ذال اور ظا ادا ہوتے ہیں۔ اب یہ جو اوپر کے 2 دانت ہیں ثنایا علیہ کے، ان کے کنارے کہاں پر ہیں تو آپ اس کو بھی جان لیجئے۔ دیکھیں، آپ اپنا انگوٹھا لیں اور اس کے بعد آپ اپنی جو ہے ان 2 دانتوں سے یعنی ثنایا علیہ کے ساتھ جو ہے اندرونی کناروں سے زور سے لگائیں۔ جب آپ زور سے لگائیں گے تو آپ اپنے انگوٹھے پر جو ہے کچھ پرنٹ سا محسوس دیکھیں گے۔ آپ کو انگوٹھے پر نظر آئے گا کہ کچھ آپ کے انگوٹھے پر پرنٹ آ گیا ہے۔ کس چیز کا پرنٹ آ گیا ہے؟ آپ کے جو 2 دانت ہیں ان کے کناروں کا پرنٹ آپ کے انگوٹھے پر آ جائے گا۔ تو انہی کناروں کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی زبان کے سرے کو آپ نے لگانا ہے۔ کس کے ساتھ؟ ثنایا علیہ کے اندرونی کناروں کے ساتھ آپ نے زبان کے سرے کو لگانا ہے۔ جب آپ زبان کے سرے کو ان کناروں سے لگائیں گی تو یہ تینوں حروف جو ہے آپ سے اچھے سے ادا ہو جائیں گے۔ تو ہم پڑھتے ہیں سا، سا، آپ میرے ساتھ پڑھیں، سا، ذال، ظا، ظا۔ اب آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ ان تینوں حروف کو ادا کریں گے نا تو زبان کا جو سرہ ہوگا یہ دانتوں سے تھوڑا سا باہر رہے گا۔ کتنا باہر رہے گا؟ بالکل تھوڑا سا، یوں سمجھ لیں کہ 1 دانے کے برابر۔ زیادہ زبان کو باہر نہیں نکالنا، بالکل تھوڑا سا حصہ دانتوں سے باہر رہے گا۔ اور نہ ہی زبان کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اندر رکھنا ہے، نہ زیادہ باہر نکالنا ہے، نہ ہی پورا آپ نے زبان کو اندر رکھنا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ آپ اگر زبان کو پورا
پورا اندر رکھیں گی تو جو ہے یہ حروف ادا نہیں ہو سکیں گے. زبان کو بالکل باہر بھی نہیں نکالنا, باہر بالکل نکالیں گی تو بھی یہ حروف صحیح ادا نہیں ہوں گے. تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ زبان کا تھوڑا سا حصہ باہر رہے. جب زبان کا تھوڑا سا حصہ باہر رکھیں گی تو یہ تینوں حروف جو ہیں یہ صحیح سے ادا ہو جائیں گے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, زبان کا تھوڑا سا حصہ باہر رکھنا ہے اور جو ہے اندرونی کناروں کے ساتھ لگانا ہے ثنایا علیہ کے. پھر آپ نے پڑھنا ہے کیسے, سا زال ضا. پھر پڑھیں آپ سا زال ضا. تو ناظرین یہ تینوں حروف لسویہ جو ہیں سا زال اور ضا یہ ایک ہی جگہ سے ادا ہونے والے حروف ہیں. تو آپ نے جو ہے اس کلاس میں یہ جانا کہ یہ تینوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں اور ان کی ادائیگی کیسے کرنی ہے اور ان کو حروف لسویہ کیوں کہا جاتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی اور جو ہے آپ اس کی کیا کرنا ہے, بار بار پریکٹس کرنی ہے, آپ نے اس کی مشق کرنی ہے. جب آپ مشق کریں گی تو انشاءاللہ عز و جل ان کی ادائیگی اچھے سے آپ کو کرنی آ جائے گی. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا سبق اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل ہم جانیں گے کہ یہ تینوں حروف ادا تو ایک ہی جگہ سے ہوتے ہیں پر ان کے اندر ڈفرنس کون سا پایا جاتا ہے, ان کے اندر کون سا فرق ہے. ہم اس فرق کو, اس ڈفرنس کو اچھے سے جانیں گے اور جو ہے ان تینوں حروف کی یعنی سا زال اور ضا کی جو ہے چند مثالوں کے ذریعے مشق کریں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.